السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 155 پر مشتمل ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں۔ اس کا خلاصہ یا لب لباب وہ آخری حصہ میں ہوتا ہے۔ ترجمہ یا مختصر اس کی جو تشریح ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہمارے کرنے کے کام ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس کا بھی تھوڑا بہت تذکرہ ہوتا ہے۔ تو سبق کو آخر تک دیکھا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے رغبت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 155 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بہت ہی آسان پیارے الفاظ میں یہ واضح طور پر فرما دیا کہ وَهَذَا کتاب، یہ جو کتاب ہے، انزلناہ اتاری گئی ہے، مبارکن بڑی بابرکت ہے، فاتبعوا اس کی اتباع کرو، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، یعنی تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی بڑے ہی میٹھے اور دھیمے انداز میں اللہ رب العالمین فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے میں نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، یہ کتاب مبین ہے، ان انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے جو اللہ کا قرب اور تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید باقی تمام آسمانی کتب سے اس لیے بھی منفرد اور بابرکت ہے کہ نمبر ایک، باقی آسمانی جو کتب ہیں وہ کسی ایک قوم کے لیے نازل ہوئیں، جبکہ قرآن مقدس دنیا جہان کے تمام اقوام، تمام لوگوں، تمام بنی نوع انسان کے لیے نازل ہوا۔ اور دوسری بات، تمام آسمانی کتب مخصوص زمانہ کے لیے نازل ہوئیں، جبکہ قرآن کریم قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری اہم بات کہ تمام آسمانی کتب میں قومی مسائل اور ان کا حل بیان کیا گیا تھا، جبکہ قرآن حکیم تمام انسانیت کے مسائل اور ان کا حل بیان فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ اور چوتھی بات جو اس میں جو خاص ہے قرآن مقدس میں، سب سے بڑھ کر کہ تمام آسمانی کتب اور صحیفوں کے جملہ مضامین کو قرآن میں مجتمع کر دیا گیا ہے۔ اور پانچویں بات کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے اپنے ذمہ لی ہے، باقی کسی کتاب کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی۔ اور پانچواں یہ کہ قرآن پاک میں بتائے گئے احکامات اور مسائل اور ان کا حل فطرت کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی فطرت کے مخالفت کوئی بات نہیں ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے یا وہ طبیعت اس کو نہ مانے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس کا ایک اعجاز اتنا ہے کہ جو کسی بھی دنیا میں کسی بھی کتاب کا، خواہ وہ آسمانی ہو یا دنیاوی، کہ اتنی بڑی کتاب ہونے کے باوجود لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کے حفاظ کرام موجود ہیں، یعنی لوگوں نے اس کو سینوں میں محفوظ کر لیا۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو کہ لفظ بلفظ، حرف بحرف جو ہے وہ سینے میں محفوظ کیا جا سکے سوائے قرآن مجید کے۔ یہ قرآن پاک کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ اور ساتواں یہ ہے کہ قرآن کریم ایسی مبارک کتاب ہے جس کے اندر بنی نوع انسان کے لیے خیر ہے، خیر کثیر ہے، برکات ہیں، بھلائی ہے، حکمتیں ہیں، اور کسی بھی آیت یا حکم میں عیب یا نقص نہیں نکالا جا سکتا۔ تو آخر پھر فرمایا فاتبعوا،
پس اس کی اتباع کرو، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلو، اس میں بیان اوامر اور نہیں پر عمل کرو۔ ساتھ فرمایا ہر معاملہ میں اپنے اندر ڈر اور خوف رکھو کہ کہیں اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ واتقوا یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، پھر تمہاری اتباع اور تقوی کے سبب اللہ تم پر رحم کرے گا، تمہارے اوپر علم و حکمت کی راہیں کھولے گا، عمل کی توفیق عطا فرمائے گا اور ہدایت پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 817 میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند اور بہت سوں کو ذلیل کر دیتا ہے، یعنی جو اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اللہ ان کو بلند کر دیتا ہے، اور جو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں پھر وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ جنہوں نے کتاب کو سیکھا ہی نہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کی ہے، جب سیکھا ہی نہیں تو پیروی کیسے ہوگی پھر اس کی، اور جب پیروی نہیں ہوگی تو اس کے برکات اور جو ہدایت ہیں اس سے ہم، یا خیر کثیر اس میں ہے، اس سے ہم کس طرح بہرہ مند ہو سکتے ہیں، کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر یہی ہے کہ دنیا میں ہم ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے جب اس کو ہم نظر انداز کریں گے، تو یہی پھر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ غیر مسلموں نے قرآن پڑھ کر اسے مطالعہ کر کے اس میں دیے گئے اصول جو ہیں ان کے مطابق سائنسی تحقیقات کر کے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ ہماری کتاب ہے جو ہم پر نازل ہوئی، اور ہم اس کو صرف پڑھنے کی حد تک ہیں، جی بس پڑھ لو ثواب ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پڑھنے سے ثواب ہوگا، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، صرف اس کو زبانی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے، اس میں احکامات ہیں وہ ہم نے سمجھنے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔